سردست مجھے ایک اہل علم کے سفر کی میں ذرا دو مثالیں دے دوں، اگرچہ وہ ذرا موضوع سے ہٹ کر کے ہے، لیکن چونکہ آپ لوگوں کا یہ سفر علم کی طرف ہے اس لیے ذہن میں آ رہی ہے کہ وہ لوگ کس قدر دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے، کتنی صعوبتیں برداشت کرتے تھے۔ آج یہ دین جو ہمارے اور آپ کے پاس اس شکل میں موجود ہے، قرآن مجید ہمارے آپ کے پاس بغیر ایک زیر زبر، ایک حرکت اور ایک نقطے کے فرق کے آج ہمارے پاس قرآن مجید یہ موجود ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے کرم کے بعد ہمارے سلف کی کوششوں کا اس میں بہت بڑا دخل ہے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہمارے سامنے اس قدر موجود ہیں، بلکہ مجھے ایک مغربی دانشور کا قول یاد آتا ہے ہمیشہ کہ دنیا میں جتنے عظماء اور بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ رات کی تاریکی میں پیدا ہوئے ہیں، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان کی پیدائش دن کے اجالے میں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے؟ یعنی ہر ایک کی حقیقت، ان کا بچپن کیسا رہا، بڑھے، یہ ساری پوشیدہ ہے، کوئی اس کی حقیقت معلوم نہیں صحیح طور پر، اس لیے رات کے تاریکی میں معنی کیا ہے لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیا ہے؟ وہ دن کے اجالے میں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو بالکل واضح ہے۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ اپنی کتاب الرحلہ فی طلب العلم، نام ہے الرحلہ فی طلب العلم، علم حاصل کرنے کے لیے سفر، اس میں ایک سفر نقل کیا امام شعبہ ابن الحجاج رحمہ اللہ کا، بڑے مشہور محدث اور بڑے مشہور، بلکہ ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث اپنے زمانے میں کہا جاتا تھا، ان کے زمانے میں ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث یعنی مسلمانوں کے امیر امام ہیں۔ ان کے ایک شاگرد ہے نصر بن حماد الوراق، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم چند ساتھی اپنا ان کے دروازے پر یا ان کی مسجد میں بیٹھے حدیثوں کا آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے کہ ہم نے کہا کہ مجھ سے ابو اسحاق نے حدیث بیان کی، ابو اسحاق کہتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ ابن عطا نے حدیث بیان کی، عبداللہ ابن عطا کہتے ہیں ہم سے عقبہ ابن عامر نے حدیث بیان کی، عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں اونٹوں کو چراتے تھے تو بار بار ہم اپنی باری لگا لیے تھے، کبھی میں جاتا تھا تو حضرت عمر اللہ کے رسول کی خدمت میں رہ کر حدیثیں جو سیکھتے تھے وہ ہم سے بتاتے تھے، اور کبھی وہ اونٹ چرانے گئے تو میں آپ کی مجلس میں رہ کر کے، یعنی ایک صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے لیکن کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ، تو کہا کہ ہم سے عقبہ ابن عامر نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھی طریقے سے وضو کیا، اور ثم صلى ركعتين فاستغفر غفر اللہ له، پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو اللہ اسے معاف کرے گا۔ کہا میرا یہ حدیث بیان کرنا تھا کہ امام شعبہ اندر سے آئے، ایک زور سے کا تھپڑ مجھے لگایا، زور کا تھپڑ لگایا، عجیب، کوئی بچہ نہیں ہے، جوان ہے، اور اس کو لا کے تھپڑ لگا دیا، ظاہر بات انسان کو تکلیف ہوگی۔ کہا کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی اور میں ایک گوشے میں کنارے جا کر کے بیٹھ گیا اور رونے لگا، لوگوں کے سامنے میری بے عزتی، اور ہم نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، میں اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ کے سنا رہا تھا۔ تو کہا کہ اور اندر چلے گئے، کچھ دیر کے بعد واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی تک بیٹھا یہ رو رہا ہے، ابھی تک بیٹھا رو رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن ادریس نے کہا کہ آپ نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ نے مارا۔ کہا کہ تم دیکھتے نہیں کیسی حدیث بیان کر رہا ہے یہ، یعنی اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں مارا تھا۔ کہا دیکھتے نہیں کہ حدیث بیان کر رہا ہے۔ کہا کہ کیا حدیث بیان کر رہا ہے؟ اس نے کہا یہ، کہا کہ جب یہ حدیث مجھ سے ابو اسرائیل نے بیان کی
تو ہم نے کہا اس حدیث کو صحیح طریقے پر بیان کیجئے، اس لیے کہ عبداللہ ابن عطا جو ہے ان کی عقبہ ابن عامر سے ملاقات نہیں، درمیان میں کون ہے بتائیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ابو اسحاق نے حدیث بیان کی۔ یہ دیکھیے علماء کی کوشش کتنی رہی ہے۔ آج جو لوگ حدیث کا انکار، بخاری کی صحت پر کلام کرتے ہیں، وہ لوگ، ان کی مثال یہ ہے کہ ہم جیسا کوئی آدمی ہو اور ایک طب کے اندر پروفیسر ہے، ہم اس کی باتوں پر اعتراض کریں، ہم اس کی باتوں پر اعتراض کریں۔ تو کہا کہ ہم سے جب ابو اسحاق نے حدیث بیان کی تو ہم نے کہا اس حدیث کو آپ صحیح طور پر بیان کیجئے، تو کہا غصہ ہو گئے۔ تو ہم نے کہا غصے میں نہ آئیے، آپ سے یا تو صحیح طور پر حدیث بیان کیے، ورنہ آپ سے جتنی حدیث ہیں ہم نے لیا اٹھا کے پھاڑ کر پھینک دوں گا، میں آپ سے ایک حدیث بھی نہیں بیان کروں گا، میں آپ کو اپنا شیخ استاد تسلیم ہی نہیں کروں گا۔ تو کہا کہ کسی نے ہم سے کہا کہ عبداللہ ابن عطا اس وقت مکے میں ہیں۔ کہاں ہیں؟ عبداللہ ابن عطا مکے میں ہیں۔ کہا کہ میرا ارادہ سفر کا حج کرنے کا نہیں تھا، میں اسی حدیث کے لیے حج پر نکلا، کوفہ سے کہاں؟ مکہ گیا، مکے میں گیا، ان کو تلاش کرتے ہوئے ان سے ملا تو انہوں نے کہا اس حدیث کو تو مجھ سے سعد ابن ابراہیم نے بیان کیا ہے۔ کس نے؟ سعد ابن ابراہیم نے۔ پھر امام مالک وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا سعد ابن ابراہیم نے تو اس سال حج ہی نہیں کیا، ابھی اس سال حج کو نہیں آئے ہیں۔ کہا لہذا پھر مکے سے حج سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے کہا کہ سفر کیا، مدینہ منورہ کا سفر کیا، وہاں گیا، ان سے ملا سعد ابن ابراہیم سے، تو سعد ابن ابراہیم نے کہا کہ یہ حدیث تو اے عراق کے لوگوں ہمارے پاس تمہاری طرف سے آئی ہے، مجھ سے اس حدیث کو زیاد ابن مخراق نے بیان کیا ہے، اور زیاد ابن بصرہ کے رہنے والے جو کوفہ کے بغل میں ہے۔ ہم نے کہا عجیب یہ حدیث ہے، کبھی کوفی رہتی ہے، کبھی مکی بن جاتی ہے، کبھی مدنی رہتی ہے، کبھی جا کے بصری بن جایا کرتی ہے۔ کہا پھر اس حدیث کے لیے ہم نے پھر مدینہ سے کہاں کا سفر کیا؟ بصرہ کا سفر کیا۔ بصرہ میں گیا، وہاں زیاد ابن مخراق سے ملا، تو زیاد ابن مخراق سے اس حدیث کے بارے میں ہم نے پوچھا، تو زیاد ابن مخراق نے کہا کہ یہ حدیث تمہارے لائق نہیں۔ معلوم تھا کہ حضرت شعبہ رجال کے بارے میں، حدیث کی تحقیق کے بارے میں بڑے سخت ہے۔ کہا کہ نہیں بتاؤ، مجھے ضرورت ہے اس کی، اسی کے لیے تو میں اتنا سفر کرتے آ رہا ہوں۔ کہا کہ اس حدیث کو ہم سے شہر ابن حوشب نے بیان کیا، اور شہر ابن حوشب کہتے ہیں ہم سے اس حدیث کو ابو ریحانہ نے بیان کیا، اور ابو ریحانہ کہتے ہیں کہ ہم سے اس حدیث کو عقبہ ابن عامر نے بیان کیا۔ کہا جب اس نے شہر ابن حوشب کا نام لیا تو میری پوری کوشش اس نے گویا رائے گاں کر دی۔ اگر یہ حدیث صحیح ہو جاتی تو میرے نزدیک دنیا اور آخرت دونوں سب سے بہتر چیز تھی۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ علماء ہمارے علم کے لیے کس قدر سفر کرتے تھے، اور یہیں پر یہ اندازہ لگائیں کہ علماء جب یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ راوی مدلس ہے، مدلس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مدلس کا معنی ہوتا ہے تدلیس۔ علم حدیث میں آپ لوگ رہے ہو تو پڑھا ہوگا، تدلیس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ اپنے شیخ کو جس سے اس نے حدیث لی ہے ان کا نام نہ لے کر کے ان سے اوپر والے کا نام بیان کرے، اور ان الفاظ میں کہ گویا اس نے ان سے سنا، جیسے عن ہوتا ہے نا، اسی لیے علماء حدیث کے نزدیک مدلس کا عن قبول نہیں ہے۔ مدلس کا عن یعنی کہے کہ ہم سے فلاں نے اور فلاں سے فلاں نے فلاں سے فلاں نے روایت کیا تو اس طرح قبول نہیں ہے۔ یہ کہے کہ فلاں نے کہا کہ ہم سے فلاں نے حدیث بیان کیا، فلاں کہے کہ فلاں سے ہم نے سنا ہے، فلاں سے کہے فلاں ہم نے سنا ہے، تب تو قبول ہے، ورنہ قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں عبداللہ ابن ابراہیم نے کیا بیان کیا؟ عقبہ ابن عامر، عقبہ ابن عامر عبداللہ ابن ابراہیم کے درمیان میں دیکھیے کئی آدمی نکلے؟
3 آدمی نکلے, تینوں کو کبھی اختصار کے لیے یا اس کے لیے یا بسا اوقات یہ ہوتا تھا کہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے سنا ہے, تاکہ یہ معلوم ہو کہ ہمارے اور اثر راوی کے درمیان میں واسطہ کم ہے. مختلف اس کی وجوہات ہوا کرتی تھی. تو اسی لیے محدثین نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی راوی مدلس ہے تو اگر وہ عن سے یا قالا سے بیان کرے اس کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی, اس لیے کہ درمیان میں ہو سکتا ہے کسی کو اس نے, اور ایسے ہی سے درمیان میں حذف, اس کے بارے میں یہ ہوتا تھا کہ ہاں اس سے ملاقات اس کی ممکن ہے, ملاقات ممکن ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے سلف کس قدر حدیثوں کے لیے سفر کرتے تھے اور اس کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے مشکل تھے. سر دست ہے, اب چونکہ علمی مجلس ہماری آپ کی لمبی ہے, ایک اور مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء میں 1 نہیں 3-4 جگہ نقل کیا ہے. امام ذہبی سیر و اعلام النبلاء میں حضرت امام ابن خزیمہ کے تذکرے بھی رکھا ہے, امام زہیر کے بھی اور محمد ابن زہیر کے بھی, اور لوگوں کے تذکرے میں رکھا ہے کہ ایک بار مصر گئے تھے حدیث حاصل کرنے کے لیے, 4 محمد اکٹھا ہوئے تھے. کون 4 محمد؟ کون؟ محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ, محمد ابن جریر الطبری, محمد ابن نصر, محمد ابن آدم اور محمد ابن زہیر, یہ 4 جمع ہوئے تھے. اور چاروں اپنے وقت کے بڑے محدثین علماء میں امام ابن خزیمہ تو معروف ہے, امام ابن جریر طبری معروف ہیں, اس طریقے سے محمد ابن آدم یہ بھی معروف. تو چاروں کیا ہے, چاروں گئے تھے مصر میں حدیث لینے کے لیے. اور جانتے ہیں کہ اس وقت ایک جگہ سے دوسری جگہ پیسے پہنچانے کا مسئلہ بڑا مشکل رہا کرتا تھا, اور ویسے بھی طالب علم بیچارے کے پاس کہاں زیادہ پیسے ہوا کرتے تھے. اہل علم ہمیشہ مشہور ہے کہ علماء ہمیشہ فقیر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جو دولت دیتا ہے علم کی, اللہ تعالیٰ عموماً یہ ہوتا ہے کہ مال کی دولت ان سے چھین لیتا ہے. اسی لیے امام شافعی کہا کرتے تھے کہ حضرت علی کی طرف منسوب ہے یہ قول, لنا علم وللجہال مالو, اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے اور جاہلوں کو اللہ نے کیا دیا ہے, مال دیا ہے. تو علماء کے پاس عموماً خاص طور پر طالب علم ہو, ہم لوگ تو جس زمانے میں گزرے ہیں معلوم تھا کہ عموماً تمام طلبہ بسا اوقات سخت سردی ہوا کرتی تھی, لیکن صرف ایک کرتے اور ایک قمیض پر نیچے بنے اس پر گزارا کرنا پڑتا تھا, بس صرف ایک. یعنی مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میرے بھائی, میری عمر مشکل سے 11 یا 12 سال کی رہی ہوگی کہ میں اپنے بھائی قاری صاحب کے ساتھ مدرسہ گیا تھا. تو یہ ہے کہ گھر میں فقیری نہیں تھی, لیکن یہ ہے کہ وسعت بھی اللہ تعالیٰ نے, وہ جو آج کل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وسعت بھی نہیں دی تھی. تو ایک بار کیا ہوا, سردی کا موسم آ رہا تھا, تو بنارس سے قاری صاحب میرے لیے ایک سویٹر لے کر کے آئے اچھا سے, اور اللہ کا کرنا یہ کہ وہ چھوٹا ہو گیا. کیا ہو گیا, وہ چھوٹا پہننے لگا. اب اس کو بنارس واپس کرنا یہ بھی ایک مسئلہ ہے, اور اس کو پہننے تو پہنا جائے, اور نہ اتنی وسعت تھی. آپ مانیں گے کہ پوری سردی جو ہے ہم نے ایک قمیص سے ایک بنیانی پر گزاری ہے. یعنی نیچے اور اوپر پہننے کے لیے, سردی سے بچنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں تھی, الا کہ آپ چادر اوڑھیے. یہ صرف میرا ہی معاملہ نہیں ہے, یہ عموماً جو طلب علم ہوا کرتے تھے بعد میں علماء بن کر کے نکلے ہیں, عموماً انہیں کی یہی کیفیت رہا کرتی تھی. تو یہ چاروں محمد علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں, تو ایک پروگرام بنایا تھا کہ ہاں بھائی اتنی دیر, 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ اتنی دیر میں ختم ہو جائے گا. لیکن جو مدت تھی وہ ختم ہو گئی,
اور ابھی علم حاصل کرنا باقی ہے، لہذا کیا کیا جائے؟ بھوکے رہیں گے تو مریں گے، اب کیا کریں؟ تو اس وقت ان لوگوں نے، اس وقت مسافر خانہ ہوا کرتا تھا، تو آپ لوگ جو چھوٹے ہیں نہیں جانتے ہوں گے، لیکن جو 50 سال سے اوپر لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ شہروں کے اندر مسافر خانہ بنے رہا کرتے تھے، لیکن آج ہوٹل کی شکل وہ اختیار کر گئے ہیں۔ مسافر خانہ ایسے بڑا سا، اس میں سے جو ہے ہر آیا وہ اپنا وہاں رہا، اپنا وہاں رہا، اپنا رہا، اور یہی معنی ہے اس آیت کا، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، نہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا أَزْكَىٰ لَكُمْ ذَلِكَ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھر میں داخل ہو جس میں کوئی نہیں رہتا، یعنی جس میں کوئی مستقل سکونت پذیر نہیں ہے اور تمہارا اس میں سامان ہے۔ اس کی مثال علماء نے کیا دی ہے کہ ایک مسافر خانہ ہے، وہ اصل مستقل کسی کی سکونت نہیں ہے، لیکن تمہارا سامان رکھا ہوا ہے، تو اب اس میں داخل ہونے کے لیے، اپنا سامان لینے کے لیے کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے مسافر خانہ ہوا کرتے تھے، تو ان لوگوں نے کرائے پر لے رکھا تھا، اور کچھ خیری مسافر خانے بھی رہا کرتے تھے، اس کا کرایہ نہیں لیا جاتا تھا، جو لوگ ایسے مسافر آئیں اور اپنا نہ رہیں۔ تو علی کل حال جب مدت گزر گئی اور ابھی علم حاصل کرنا باقی ہے، تو اب ان کے پاس پیسے خرچ کے لیے نہیں، کیا کریں؟ تو چاروں ایک دن بیٹھ کر کے مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے، واپس چلا جائے؟ واپس چلا جائے تو دوبارہ مصر کا سفر تو کوئی آسان ہے نہیں، دوبارہ یہ سفر تو کوئی آسان ہے نہیں، تو کیا کیا جائے؟ تو کہا کہ دیکھو ہم لوگ اس حال میں ہیں کہ ان کے لیے بھیک مانگنا کیا ہے، جائز ہے، لہذا ہم میں کا ایک آدمی روزانہ جائے گا بھیک مانگنے کے لیے، اور بھیک مانگ کر کے لائے گا، اور اسی میں سارے لوگ پورا کھا کر گزارا کریں گے۔ ذرا دیکھیں آپ، یہ معاملہ تو طے ہو گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ نکلے پہلے کون بھیک مانگنے کے لیے؟ کون جائے؟ اچھا آپ جاؤ، نہیں آپ شروع کرو، نہیں آپ جاؤ۔ تو اب اگر کہیں اختلاف ہو تو کیا شرعی مسئلہ ہے، کیا ہونا چاہیے؟ قرآن اندازی ہونی چاہیے، ہے نا؟ تو قرآن اندازی کی گئی تو سب سے پہلا نام نکلتا ہے محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ رحمہ اللہ کا۔ صحیح ابن خزیمہ جن کی کتاب ہے، التوحید جن کی کتاب ہے بڑی مشہور، ان کا نام نکلا۔ تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اب تو ہمیں قبول کرنا ہی ہے، لیکن ایسا کرو تھوڑا سا مجھے موقع دو، میں 2 رکعت نماز استخارہ پڑھ لوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لوں، بس 2 رکعت نماز استخارہ۔ شام ہو گئی تھی، اس لیے کہ دن میں تو سیکھتے رہے نا، اب مغرب کے بعد آئے ہیں تو اب کھانے کا مسئلہ ہے۔ تو کہا کہ نماز استخارہ پڑھ رہے تھے، ابھی نماز سے فارغ نہیں ہوتے ہیں کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، ایک غلام چراغ لیے ہوئے ہے اور ہاتھ میں کچھ لیے ہے، دروازہ دستک ہوتا ہے، کہتا ہے محمد ابن اسحاق کون ہے؟ میں ہوں۔ محمد ابن جریر طبری کون ہے؟ میں ہوں۔ محمد ابن آدم کون ہے؟ میں ہوں۔ محمد زہیر کون ہے؟ میں ہوں۔ کہا ہر ایک کو 10 دینار، 10 تمہارے ہے، 10 تمہارا ہے، 10 تمہارا ان کو دے دیتا ہے، اور کہتا ہے تم لوگوں کو میں ڈھونڈ رہا تھا، کہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ دوپہر میں آج حاکم بلد جو ہے وہ سو رہا تھا، اس نے قیلولہ کے وقت خواب دیکھا کہ اسے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چاروں محمد بھوکے ہیں، انہیں کچھ کھلاؤ، تو چاروں محمد بھوکے ہیں، انہیں تم کھلاؤ۔ تو امیر نے تمہیں تلاش کیا، پتہ لگایا، یہ بھیجا ہے، اور جب ختم ہو جائے تو پھر یہ نہیں، یہ پھر اسی حالت میں آ جاؤ، امیر سے اس بات کی گزارش کرنا، ذکر کرنا تم نے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم کے لیے ہمارے سلف
بہت ہی تکلیفیں اور پریشانیاں برداشت کیا کرتے تھے۔ تو یہ موضوع ساتھیوں بڑا لمبا بھی ہے، بڑا دلچسپ بھی ہے، صرف آپ لوگوں کی اس کوشش کی قدر کرتے ہوئے کہ آپ لوگوں نے اگر علم کے لیے یقیناً اسی کے لیے سفر کیا ہے تو یہ آپ لوگوں کا سفر بڑا مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089597707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔